ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں مفتی فیصل مجید اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ سورۃ الہمزہ ہے۔ سورہ مبارکہ 104 نمبر سورہ ہے قرآن مقدس میں، اور 9 آیات ہیں اس کی، 30ویں پارے میں موجود ہے۔ خلاصہ سورہ کا یہ ہے کہ سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو تہذیب اخلاق سکھاتے ہوئے 2 قسم کے اہم گناہوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کسی کو عیب دینا، جس میں غیبت کا تصور ہے، تہمت ہے، بہتان ہے۔ اسی طرح اشاروں کے ساتھ کسی کو برا بھلا کہنا اور طنز کرنا، اور اسی نوعیت کے جتنے بھی کام ہیں ان سے بھی منع کیا ہے۔ بعد ازاں اس میں پھر اس کا جو سبب قرار دیا ہے وہ انسان کا بخیل ہونا اور مال سے اس کی محبت کا تذکرہ یہاں پہ ذکر کیا ہے، اور آخر میں اس کا اجر ذکر کیا ہے، یعنی اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اگر ان فعلوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے دنیا میں وقت گزارنے کے بعد اگر کوئی اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے لیے سخت قسم کا عذاب موجود ہے۔ یعنی خلاصہ اس سورہ کا یہ ہوگا، اس صورت میں زبان اور اشاروں سے عیب دلانے والے، طعنے دینے والے، غیبت کرنے والے، دوسروں کو ٹیز اور تنزیہ اشارے جو کرتے ہیں وہ انتہائی کبھی اور برا گناہ ہے۔ اسی طرح مال کو گن گن کر رکھنا، جمع کرنا، یہ تصور ہے کہ ہمیشہ رہے گا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رد کیا کہ ایسا نہیں ہے، اور اس کے جو ذرائع اسباب ہیں ان کی وضاحت کی ہے۔ اور آخر میں کہ جمع کرنے والے جو ہیں، جو بد اعمال میں ان کو صرف کرتے ہیں، ان کا انجام اور ان کی وہ کیفیت جو آخرت میں ان کو پیش ہوں گی، ان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے ہلاکت اور وعید کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہمیت اس برے کام کی اور اس کی قباحت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ ہلاکت ہے یا برائی ہے یا وعید ہے ان لوگوں کے لیے 2 قسم کے، ہمزہ اور لمزہ۔ ہمزہ کا مطلب ہے زبان کو استعمال کیے بغیر ہاتھوں کے ساتھ، سر کے ساتھ یا آنکھوں کے ساتھ کوئی ایسا کبھی اشارہ کیا جائے جس کو سامنے والا انتہائی برا محسوس کرے۔ اور اسی لفظ کو ہم مازم مشا سورۃ القلم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور وہاں پر اس کی قباحت اور شناخت جو ہے وہ بڑی وضاحت سے انسان کو نظر آتی ہے کہ وہاں کس موقع پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مختلف اور مقامات پہ بھی ہماز اور ہمزہ کا تصور ذکر کیا ہے۔ عیب لگانے میں 2 چیزیں انتہائی جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہیں۔ ایک تو انسانی وجود میں اس کے ہاتھ ہیں، اس کا سر ہے، اس کی آنکھیں ہیں، جو اشارے کے ساتھ کسی دوسرے پر عیب لگاتے ہیں۔ یہ انتہائی کبھی فعل ہے، اور بسا اوقات بعض حساس قسم کے لوگ اس کو بے حد محسوس کرتے ہیں، لہٰذا اس کی شناخت کو ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاکت ہے، بڑی وعید ہے اس کبھی فعل کو کرنے والے بندے کے لیے۔ دوسرا جو ہے وہ زبان سے عیب لگانا، لمزہ، یعنی وہ شخص جو زبان سے کسی کو اس کے عیب لگاتا ہے۔ لگانے کا مطلب یہ ہے غیبت کرتا ہے یا تہمت کے حوالے سے، یا کوئی اس قسم کے ایسے گناہ ہیں جو زبان سے متصور ہوتے ہیں، کسی دوسرے کو طعنہ زنی کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ممکنہ ہیں وہ اس کی قبیل سے اس کے ذیل میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ وہ شخص جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے۔ یہاں پر بخیل اور کنجوس لوگوں کا ایک تصور یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ وہ مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو گن گن کے رکھتے ہیں کہ یہ کم تو نہیں ہوا۔ ایک تصور تو یہ ہے انسان جمع کر کے اس کو گن کے رکھتا ہے حفاظت کے پیش نظر۔ دوسرا انسانی نیچر یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس تصور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں رد کیا کہ یہ ہمیشگی کے ساتھ یہاں نہیں رہے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو درہم یہ ایک منافق کی طرح ذو الوجہین ہے، 2 چہروں والے ہیں، یہ تب تک فائدہ نہیں دیتے ہیں جب تک آپ سے جدا نہ ہو جائیں۔ یعنی پیسے، مال و دولت جب تک آپ سے جدا نہ ہو جائیں یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ دائمی اور ابدی نہیں ہے۔ تو جو مال گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، انفاق نہیں کرتا، انفاق فی سبیل اللہ کی کسی قبیل سے، کسی وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منشن کیے ہوئے کہیں پہ خرچ نہیں کرتا، یہ مال اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب اور اس کے عذاب کا سبب بنے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ اس تصور کو رد کر دیا اللہ نے کہ یہ ہمیشگی والا نہیں ہے، اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ایک قول ہے کہ انسان کا مال اس کے دل کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی اس کے دل میں مال کی محبت ہے۔ تو سیدنا مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں تو اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر دے،
کیا مطلب؟ جب تیرا مال اللہ کے حوالے ہو جائے گا تو تیرا دل بھی وہیں پہ لگا رہے گا جہاں اللہ کے پاس ہے۔ گویا تو اپنا مال اللہ کے پاس رکھ دے اور تیرا دل بھی وہیں پہ چلا جائے گا اپنے خالق کے پاس۔ لہٰذا انسانی دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، وہ مال جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوگا تو انسان کا دل آٹومیٹک اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ تو مال کو گن کر رکھنا اس تصور سے کہ ختم نہیں ہوگا، ایک انتہائی برا اور لغو تصور ہے جو ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ مال جدا نہ ہو نفع نہیں دیتا، اور جیسے انسان کی روح نکلتی ہے مال بھی تقسیم ہو جاتا ہے، یہ اتنا بھی انتظار نہیں کرتے ورثاء کہ اس کی تدفین ہو جائے باقی معاملات طے ہو جائیں، مال پہ پہلے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کبھی اور بری چیز ہے، صرف اس حد تک ہے جو آپ کی ضروریات کو پورا کرے، ضروریات سے زائد ہوگی تو یہ آپ کو غرق کرنے کا باعث بنے گی۔ بالکل اسی پوزیشن میں مال فائدہ دیتا ہے جس پوزیشن میں آپ کشتی میں بیٹھے ہوں تب تک آپ محفوظ ہیں جب تک کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلے گی، جب کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو یہ کشتی کو غرق کرنے کا، ڈبونے کا سبب بنے گا۔ مال تب تک فائدہ مند اور کارآمد ہے جب تک مال کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہیں ہے۔ خالق کی محبت جب دل میں ہو اور مال ضروریات کے تحت ہو تو یہ ایک ممدوح ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے ضروریات کی حد تک، اور اگر جب اس کی محبت ہو اور خالق کی محبت دل سے نکل جائے تو یہ مذموم ہو جائے گا۔ یہی تصور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ مال کو گن گن کے رکھتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی لغو تصور ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یحسبن مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، ضرور وہ حطمہ یعنی جہنم کے اندر جلایا جائے گا، چور چور کر دینے والی آگ کے اندر۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا پتہ کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسی آگ ہے جو چور چور یعنی جوڑ جوڑ کو توڑ کر رکھ دے گی۔ یہاں پر جو ختم یا ختم کا ورڈ آیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے یہ ذرا سمجھیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے معاملات کے اندر ایک ایک چیز کو چنتا ہے، جوڑتا ہے، سونا چاندی کو، پرائز مانڈ کو، مال و دولت کو، ریال ڈالر، ہر قسم کی نقدی کو، ہر قسم کے مال اور متاع جو کچھ اس کے پاس ممکن ہو سکتی ہے جمع کرتا ہے، اگرچہ وہ الگ اجناس کی کیوں نہ ہو۔ جب ان کو جوڑ کے رکھتا ہے اس امید پہ کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ سابقہ آیت کے اندر اس کا تصور دیا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جمع کرنا، جوڑ جوڑ کر ہر ایک چیز کو، اسی طرح اس کو عذاب بھی دیا جائے گا اگر انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر خرچ نہیں کیا یا ناجائز ذرائع سے اس کو کمایا گیا، تو اس کا ایک ایک انگ، اس کا ایک ایک وجود اس آگ سے جلے گا اور وہ ایک ایک ریشہ ٹوٹے گا۔ یعنی جس طرح اس نے مال کو جوڑا، جمع کیا، اسی طرح اس کے بدلے میں اگر نقصان والی صورتحال میں مال خرچ ہوا تو اس کے جسم کا انگ انگ، جوڑ جوڑ ٹوٹے گا اور توڑ توڑ کر اس کو چور چور کر کے رکھ دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اس قسم کی چور چور کر دینے والی آگ ہے، وہ ایسی آگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلگایا ہوا، اللہ نے جلایا ہوا ہے۔ ہم پچھلی ایک صورت کے ذیل میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، سورۃ تکاثر میں، اور یہ لترون الجحیم کے ذیل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آگ جلائی ہے 10,000 سال تک وہ جلتی رہی ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ ابتدا میں سفید تھا، پھر وہ جو ہے وہ ایک اور رنگ میں تبدیل ہوا، سرخ رنگ میں، اور پھر وہ 10,000 سال مزید جلی، پھر وہ سیاہ رنگ میں ہے، اور پھر وہ رب تعالیٰ سے گزارش کرتی ہے، عرض کرتی ہے کہ گناہ گاروں کو میرے اندر ڈالا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس قسم کے جو افعال ہیں جو اس کا سبب بننے والے ہیں ان افعال سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہ آگ سلگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ آگ جو اللہ نے جلائی ہوئی ہے وہ کیا کرے گی؟ التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں تک جا پہنچے گی۔ یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی جلتی ہے جب کسی ایک آرگن سے سٹارٹ ہوتی ہے آگ، پاؤں سے یا کسی بھی حصے سے، جب تک انسان کے دل تک پہنچتی ہے تو اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، موت واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ آخرت میں ایسا تصور نہیں ہے۔ آخرت کا جو علم ہے وہ اس وقت تک ہوگا جب تک یہ آگ دل تک نہ پہنچے، یعنی عذاب کی وہ کیفیت اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، ہر حصے سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچے گی اور اس کو بھی جلائے گی۔ اور جس امید پہ جس جگہ اس نے دل لگائے رکھا تاکہ وہ واہیات افعال اس کے سامنے آتے جائیں کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں پر گزارا ہے، اور صرف اس پر بس نہیں ہے بلکہ وہ آگ جو ہے وہ لمبے لمبے ستونوں کے اندر بند کر کے جو یہاں تشبیہ دی گئی ہے، اس آگ کو جس کو اللہ نے سلگایا ہے، وہ آگ ایسے ہوگی کہ وہ نیچے قدموں سے لے کر سر کے تمام حصے تک جو ہے وہ اس کو بند کر دیا جائے گا، اس میں یعنی نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا اس سے۔ مکمل طور پر آپ یوں سمجھیں کہ وہ آگ کے لباس میں ہوگا،
دائیں طرف سے بائیں طرف سے فوق اور تخت سے ہر طرف سے آگ نے اس کو گھیر رکھا ہوگا، اور اس کو گویا کہ اس آگ کے اندر بند کیا جائے گا، اور وہ ہمیشگی کے اس عذاب کے اندر ہوگا، آگ کے اندر جلتا ہی رہے گا۔ اور اسباب اس کے کیا ہیں؟ اسباب اس کے یہ ہیں کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پہ خرچ نہیں کرتا، یا مال ناجائز ذرائع سے جمع کیا ہوا ہے جس میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ اور ایک بڑا سبب جو آغاز میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ زبان سے اور اشاروں سے دوسروں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، ان کی عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا، یہ تمام اسباب اس آگ کے ہیں جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے اور ان اعمال کی طرف جانے کی توفیق نصیب فرمائے جو اعمال جنت کے لے جانے والے ہیں اور جہنم سے بچانے والے ہیں۔